آئیے دیکھتے ہیں کیسے سورہ کہف پڑھ کے کیسے کوئی انسان اپنی قسمت بدلتا ہے اور کیسے کوئی انسان سورہ کہف پڑھ کر ناکامی کے اندھیروں سے نکلتا ہے اور پھر کامیابی کی روشنی پاتا ہے۔ میں ڈاکٹر فہد ارتانی، روشنی والا آپ کا روحانی معالج، آپ کا روحانی استاد فرام RoshniCenter.com۔ ہر ایک مسلمان کو یہ لازمی معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ کہف کا نام ایک بند غار کے اوپر رکھا گیا۔ سورہ کہف کھولتی ہے ان بند رستوں کو، ان الجھی ہوئی گتھیوں کو جو کہ آپ کی زندگی کی خوشیوں کو ایک اندھیری بند غار میں بند کر دیتی ہے۔ جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، چاہے لوگوں نے مل کر آپ کا دل دکھایا ہو، چاہے ساری دنیا نے مل کر آپ کے راستے میں پتھر بچھایا ہو، چاہے رکاوٹیں ڈالی ہوں آپ کے راستے میں یا خود ہی دیوار بن کے آپ کے راستے میں کھڑے ہو گئے ہوں، بس آپ کو کرنا کیا ہے کہ چند آپ اگربتیاں لیجئے، چاہے تھوڑا سا لوبان لیجئے، چاہے جو بخور ہوتا ہے نا، جو کہ کوئلے کے اوپر چھڑک کر جلایا جاتا ہے، وہ لیجئے، بس اس کے اوپر پڑھ لیجئے آپ سورہ کہف 1 یا 3 مرتبہ۔ اس کے بعد اسے جلائیے اور اس کی دھونی پورے گھر میں دیجئے۔ پھر دیکھتے جائیے کہ کیسے کیسے آسمان کا سینہ چیرتی ہوئی رحمتیں، برکتیں آپ کے گھر بغیر دستک دیے داخل ہوتی ہیں اور کیسے چھپڑ پھاڑ کر آپ کے گھر رزق برستا ہے۔ پھر کیسے آپ کا دشمن زبر سے زیر ہوتا ہے۔ گھر کے خالی راشن کے ڈبوں میں کیسے اناج کا ڈھیر ہوتا ہے۔ ان خالی جیبوں میں جن میں سکوں کی آواز تک نہیں آتی، آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کیسے روپے پیسے کا ان خالی جیبوں میں ریل پیل ہوتا ہے۔ سورہ کہف تو کافی ہے، سورہ کہف تو بیماریوں سے شافی ہے، سورہ کہف بیماریوں سے معافی ہے۔ یہاں روشنی سینٹر میں شفا کا دربار سجا ہے۔ آپ بھی جائیے، کمنٹس میں جائیے اور دعا کی اس بڑی بڑی لسٹوں میں اپنا نام جا کے ضرور لکھوائیے، کیونکہ یہ فی سبیل اللہ سروس ہے۔ چاہیے تو اپنے پورے خاندان کا نام جا کے لکھوائیے۔ کمنٹس میں جا کے مجھے آپ یہ بھی ضرور بتائیے کہ اس وقت اس دنیا کے کون سے کونے سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور اگر چاہتے ہو سورہ کہف کے صدقے غیب کا وسیلہ پانا تو ان باتوں کو آگے سے آگے شیئر ضرور کرتے جانا۔ جس گھر میں روٹی روزی کی تنگی رہتی ہو، انہیں چاہیے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ کہف ضرور پڑھتے رہیں اور یہ عمل کم از کم 21 دن تک لگاتار جاری رکھے، اور خدا نخواستہ دشمن تونگر ہو، آپ پر حاوی ہو اور آپ کے بچ کر نکلنے کی کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی ہو، تو ہر جمعے کے روز جمعے کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ کہف پڑھیں۔ اللہ آپ کا حامی ہو، آپ کا ناصر ہو۔ اور جس گھر میں ہر بات پر بے بات پر لڑائی جھگڑا رہتا ہو، نوبت طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہو، تو سورہ کہف کی بآواز بلند تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور نور حاصل ہوگا۔ اور اگر گھر میں کوئی نہ کوئی بیماری ہر وقت رہتی ہو یا روحانی مسئلے مسائل رہتے ہوں، تو اس گھر میں سورہ کہف کا پانی چاروں کونوں میں چھڑکنے سے سکون اور آرام ملتا ہے۔ آپ کی تکلیف کا ہمیں احساس ہے، تبھی تو روشنی سینٹر کا بتایا ہوا علاج آتا ہر ایک کو راس ہے۔ روشنی سینٹر میں موجود ہمارے ہر ایک معاون کو، ہمارے ہر ایک شاگرد کو آپ کی تکلیف کا بخوبی احساس ہے، تبھی تو روشنی سینٹر پاکستان کے نمبروں کو ملا کر رابطہ کرنے والوں کی زندگی میں چاہے جتنی بھی کڑواہٹ ہو، اسے ضرور بے ضرور ملتی ہے شفا، ملتی مٹھاس ہے۔ سورہ کہف ہر گھر میں روزانہ پڑھی جانی چاہیے۔ اس بارے میں خاص چند پوائنٹس ہیں، اب آپ کو آخر بتا رہا ہوں۔ ہر چیز باقاعدہ اوتھینٹک ڈیٹا ہے جو آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ حدیث شریف کا کم و بیش مفہوم ہے، سورہ کہف سکینہ ہے، یعنی کہ سکون دینے والی ہے۔ دوسری بات سنیے کہ پھر فرمایا کہ یہ بادل ہے جو کہ سکون لے کر آتا ہے، اور جو شخص اپنے قلب اور ذہن میں سکون چاہتا ہے، روح میں اور جسم میں توانائی چاہتا ہے، اپنے روپے پیسے میں برکت اور اضافہ چاہتا ہے، وہ سورہ کہف کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے۔ حدیث شریف کا کم و بیش مفہوم ہے کہ جو کوئی بھی شخص سورہ کہف کی شروع 3 آیات کی تلاوت کرے گا، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے دن تک کے تمام تر فتنوں سے بچا رہے گا۔ ایک اور حدیث شریف کا کم و بیش مفہوم ہے کہ جو کوئی بھی شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اگلے جمعے تک اللہ کا نور اس پر اپنی رحمت برساتا رہے گا۔ اور جو کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ اس کی قبر سے خانہ کعبہ تک نور ہی نور ہو، اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے۔
پھر سنیے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنا بھی خلا ہے اس میں نعمتیں رحمتیں بھر کر آپ کو مل جائے تو سورہ کہف پڑھیے، پڑھ کر بہت ساری دعائیں کیجیے۔ جو کوئی بھی شخص جمعۃ المبارک کے روز سورہ کہف پڑھے گا اس کے اگلے جمعے تک کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔